امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس سال کے آخر میں کوآڈ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ نئی دلی کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا ہے، کیونکہ مودی سرکار عرصہ دراز سے کوآڈ کو اپنی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی تھی اور اسے چین کے خلاف ایک مضبوط بلاک بنانے کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ ٹرمپ کا دورہ منسوخ ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ کی ترجیحات تیزی سے بدل رہی ہیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں اب وہ اعتماد باقی نہیں رہا جو چند سال قبل نظر آتا تھا۔ امریکہ کے اندر تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے اب اسے محض ایک علاقائی شراکت دار کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، نہ کہ کسی اسٹریٹجک اہم اتحادی کے طور پر۔ اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ اسٹریٹجک شراکت داری میں نااہلی، معیشت کی کمزوری اور خود غرضی کہ درآمدی اشیاء پر زیادہ محصولات وصول کرنا اور برآمدی اشیاء پر کم سے کم محصولات طلب کرنا، جمہوری اقدار کی مسلسل تنزلی اور مطلق العنانیت کی ترقی، اور سب سے بڑھ کر ہندو فسطائیت اور نسل و قوم پرستی کا بڑھتا ہوا وہ جنون جو بھارت کی عدلیہ اور فوج جیسے اہم اور حساس اداروں میں بھی صلاحیت کر چکا ہے، اور جس سے نہ صرف جنوبی ایشیا کے خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ جنگ مئی میں بھارت کی شرمناک شکست بھی اس کا ایک عنصر ہے۔ ان عوامل نے مجموعی طور پر واشنگٹن میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ بھارت پر عالمی معاملات میں انحصار کرنا ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رفت بھارت کے عالمی بیانیے کے لیے بھی ایک دھچکا ہے۔ مودی حکومت جس وشو گرو یا ابھرتی طاقت کا دعویٰ کرتی رہی ہے، وہ عملی طور پر امریکہ کی اس سفارتی بے رخی کے بعد کمزور پڑ گیا ہے۔ اس سے مثبت اشارہ بھی ملتا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن یک طرفہ نہیں رہا۔ اگر امریکہ بھارت سے فاصلہ بڑھاتا ہے تو خطے میں نئی سفارتی حقیقتیں جنم لیں گی، جہاں پاکستان کو اپنی پوزیشن بہتر بنانے کا اور موقع مل سکتا ہے۔ بالآخر ٹرمپ کا بھارت کا دورہ منسوخ کرنا صرف ایک پروٹوکول کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ واشنگٹن اب نئی دلی کو اپنی اولین ترجیح نہیں سمجھ رہا۔ یہ مودی حکومت کی اس خواب کی شکست ہے جس کے تحت وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کر خطے میں زیادہ دھڑلے سے تھانے داری کرنے اور خاص طور پر پاکستان پر دھاک بٹھا کر اسے مسئلہ کشمیر سے دستبردار کرانا چاہتی تھی۔